تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درشد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے احسانات ہیں، اس کا کرم اور فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالامال فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اور زندگی کی دولت سے مالامال فرمایا، اور پھر ہماری زندگی میں عن قریب ایک مہینہ آنے والا ہے۔ آج 24 شعبان ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ رمضان میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں رمضان مبارک کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کی برکتوں نعمتوں کا خلاصہ اور مرکز جو ہے وہ رمضان ہے، اور رمضان مبارک کی ساری برکتوں رحمتوں کا مرکز وہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی ساری برکتیں نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات شب قدر میں جمع فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ پھر بھی ہمیں اللہ عطا فرما دیں گے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خاص
اعزاز اور فضیلت بخشی ہے۔ 11 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل عبادت فرض کی ہو جتنی اس 12ویں مہینے میں اللہ تعالیٰ نے طویل عبادت فرض کی ہے۔ یعنی باقی 11 مہینوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا وقت لگتا ہے، فرض نہیں ہے، مطلب فرض صرف 5 نمازیں ہیں اور ان میں تھوڑا وقت لگتا ہے، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور کوئی عبادت اتنی طویل نہیں ہے، اپنے طور پر نفلی روزہ رکھنا چاہیں تو سال بھر رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری عبادات کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو رمضان کا مہینہ اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پورے دن میں مسلسل عبادت کا حکم دیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، شام تک انسان طویل عبادت میں مشغول ہو، اور وہ عبادت بھی عظیم عبادت ہے جو فرشتوں کی عبادت کے مشابہ ہے۔ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، شہوت اور لذت کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور روزہ کس کا نام ہے؟ کھانے پینے اور شہوت سے بچنے کا نام ہے۔ گویا کہ یہ عبادت فرشتوں کی عبادت کے مشابہ ہے، اور فرشتوں کی طویل عبادت ہوتی ہے۔ گویا کہ انسان بھی رمضان مبارک میں طویل عبادت کر کے فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی اس کے بدلے میں مل جاتا ہوں انسان کو۔ اور ایک روایت میں یہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ادا کرتا ہوں، باقی عبادتیں ان کی ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہوں، لیکن روزے کا بدلہ میں خاص خود اپنے دستے شفقت سے، اپنی محبت سے، اپنی قدرت سے میں عطا کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے 2 مہینے پہلے دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے، جیسے پہلے بیان کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی دنیا میں رہنے کا خواہشمند نہیں ہوتا ہے، اور ویسے ہی ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا تو میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں ہی نہیں، ایسے آخرت کی طرف بے چین اور مشتاق نظر آتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بلند رفاقت عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو وصال کے وقت اختیار دیا جاتا ہے، یعنی پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی موت کا وقت ہو گیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی یہی چاہتا ہے کہ اللہ میں آپ کا وصال چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً لبیک کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز میں۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے لیے اتنے بے چین ہیں کہ 2 مہینے پہلے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ رمضان کی سعادتیں مجھے مل جائیں۔ تو
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر عطا فرما دیا. امید ہے اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے. ورنہ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو پچھلے سال تھے اور ابھی نہیں ہیں، اور یا نہیں ہوں گے رمضان سے پہلے. نہ جانے کس کی موت لکھی ہے، پتہ تو نہیں کسی کو. اس لیے میں اور آپ یہ ارادہ اور عزم تو کر لینا کہ اس سال کا رمضان ہمیں ملا تو انشاءاللہ ہم اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ سیکنڈ کا خیال کریں گے اور اس کو قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کو رمضان کی حقیقت معلوم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، وہ اس کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا اور فرمایا ان اللہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہارے اوپر سایہ افغان کر دیا ہے ایک عظیم مہینہ جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. علماء فرماتے ہیں اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ اس لیے دیا تاکہ رمضان کی کوئی گھڑی ضائع نہ ہو، اس کی عظمت اور فضیلت میں کمی نہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے، وہ رات چونکہ عظیم تر رات ہے، اس لیے رمضان کے فضائل بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیت میں سے ہے. کاش ہمیں قدر نصیب ہو جائے. ہم بہت ساری دیگر ایسی ضعیف کمزور چیزوں میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، کوئی شک شبہ نہیں، کسی کو اس پہ اختلاف نہیں. سال بھر کی راتوں میں سب سے عظیم رات لیلۃ القدر ہے، لیکن افسوس یہ کہ اس کی ہم اتنی قدر نہیں کرتے جتنی قدر کرنی چاہیے. جیسے ابھی شب برات گزری ہے، اب اس کے لیے بھی دیکھنے میں بازار میں سراٹے ہو گئے. 14 شعبان کو بھی جلدی بازار بند ہو گئے، 15 شعبان کو بھی بازار میں کمی تھی، بعض اداروں میں چھٹیاں بھی ہو گئی کہ جی شب برات ہے، چھٹی. کاش مسلمانوں کو یہ عمل رمضان میں ہوتا اور شب قدر میں ہوتا. شب قدر تو سب سے عظیم رات ہے جس کی فضیلت قرآن کریم کی ایک آیت میں نہیں، بے شمار آیتوں میں، اور ایک پوری سورت شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، رمضان کی پہچان روزے سے ہے. یہ روزے کا مہینہ ہے، شہر صیام ہے. اس کا لب لباب، خلاصہ، مرکزی پوائنٹ، بنیاد، سب سے اہم کام وہ روزہ ہے. یعنی اس کے جو دیگر جتنے فضائل ہیں وہ روزے کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. اسلام میں 5 بنیادی ارکان ہیں عبادات میں، عبادات کے اندر 5 بنیادی ارکان ہیں. فرمایا بنی الاسلام علی 5، جن میں سب سے پہلا عقیدہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وإقام الصلاۃ، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا. وإیتاء الزکوٰۃ،
تیسری چیز زکوٰۃ دینا ہے، اور چوتھی چیز وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ چوتھی چیز وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص پر فرض ہے جس کو بیت اللہ تک جانے کی، آنے جانے کی استطاعت اور طاقت ہو، یعنی پیسے موجود ہوں، اس کے پاس زیادہ سفر ہو۔ تو رمضان کے روزے بھی شریعت کے ارکان میں سے ہیں، فرض ہیں، اور پورا مہینہ فرض ہے، 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا، اس لیے رمضان کا پہلا اور آخری یا جمعے یہ نہیں فرض، یہ کسی دین میں نہیں، کسی شریعت میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ جمعے کا روزہ رکھتے تھے، یا رمضان کے جمعوں کی روزے کی کوئی الگ فضیلت ہو، یا پہلے روزے کی اور آخری روزے کی الگ فضیلت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے مہینے کے روزے فرض کرا دیے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض کرا دیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی اہمیت اور فضیلت اتنی حاصل تھی اور دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اکثر کئی دفعہ صحابہ کرام رمضان المبارک میں جہاد میں ہوتے تھے، کئی غزوات، جہاد جو ہے کئی جہاد، لڑائیاں، جہاد فی سبیل اللہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ سب سے بڑا غزوہ بدر رمضان میں ہوا، اور بھی بہت سے غزوات رمضان میں ہوئے۔ صحابہ کرام مسافر ہوتے تھے اور پھر جہاد میں مصروف، جس کے لیے پوری طاقت، قوت چاہیے مخالفین سے لڑنے کے لیے۔ اور مسافر پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، آدمی کسی بھی سفر میں جا رہا ہو، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ بعد میں رکھے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ عین میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہیں، جہاد جاری ہے، اور روزے کی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ان کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا پڑا کہ روزہ توڑو۔ ایک حدیث میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پانی منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پانی پیا جہاد کے موقع پر۔ اور اس موقع کا حکم یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امبر صیام فی سفر، اور دوسری روایت میں لیس من البر الصیام فی السفر، یعنی سفر میں روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس خاص موقع مراد ہے کہ اس طرح کے موقع پر جہاں جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، دشمن مقابلے میں ہے، وہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ ثواب نہیں ملے گا، تم تو ثواب کے لیے رکھے ہو نا، ثواب ہی نہیں ملے گا، اس لیے توڑو روزہ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ صحابہ کی شان ہے۔ آج تھوڑا معمولی عذر ہوتا ہے، جی میں تو مصروف ہوں، کبھی بس بچوں کی روزی کما رہے ہیں جی، فلاں کر رہے ہیں جی، اور یہ ہے وہ ہے، روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلا روزہ رکھا، جمعے کا روزہ رکھ لیا، اتوار کا روزہ رکھ لیا، آخری روزہ رکھ لیا، کہتے ہیں جی بہت اللہ قبول ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کریں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن مسلمان مکلف ہے ضابطوں کا، مسلمان ضابطے پر ضرور چلے گا۔ دیکھو، پوری شریعت پر چلنے کے بعد اگر آپ کے دل میں کب کبھی طاری ہو جائے، خوف اور لرزہ طاری ہو جائے، پریشان ہوں کہ نہ جانے مغفرت پھر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہے ایمان۔ قد افلح المؤمنون 18واں پارہ ہے، اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ میری اور آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس آیت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس آیت میں گناہ گاروں کا ذکر ہے؟ کیونکہ اس آیت کا معنی یؤتون ما آتوا، دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں یا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ دل کانپ رہا ہوتا ہے۔ ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، دل کانپ رہا، لرز رہا ہے، ڈر رہا ہے اس خوف سے کہ مجھے رب کے سامنے جانا ہے، اس عمل کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، اس سے ان کا دل کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا رسول اللہ اس میں گناہ گاروں کا ذکر ہے، فحاشی عریانی کرنے والوں کا ذکر ہے، بے حیائی کرنے والوں کا ذکر ہے، جو روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، سچ نہ بولیں، جھوٹ بولیں، خیانت کریں، تکبر کریں، گناہ گار ہیں۔ وہ گناہ گار لرز رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائش، محبت سے فرمایا اے عائش، اس میں میری امت کے اللہ والوں کا ذکر ہے، نیکوکاروں کا ذکر ہے، تقوی والوں کا ذکر ہے، گناہ گاروں کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے ضمناً ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، علماء سے سمجھنا پڑے گا۔ ہر عربی دان نہیں سمجھ سکتا، ورنہ میری ماں اما عائشہ سے زیادہ عربی کون جانتا ہے؟ اما عائشہ سمجھ رہی کہ شاید اس حدیث، اس آیت میں میری امت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، یہ نیکوکاروں کا بیان ہے کہ میری امت کے نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ، نیکی کر کے دل لرزتا ہے، نماز پڑھ کر دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ نماز کیسی پڑھی، اللہ کے سامنے اس نماز کو میں پیش کر سکتا ہوں یا نہیں۔ رب العالمین کے دربار میں میری اور آپ کی نماز، یقین جانیں میری تو یہی حالت ہے، آپ کی، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، میں اپنی نماز اپنے بیٹے کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، اپنے بیوی کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اپنے شاگرد کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اپنے استاد کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اس کی صفت ستاری ہے، جیسے بھی پڑھ لیا لوگ دیکھ رہے ہیں نمازی ہے، ورنہ دل کا حال تو میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ کتنا خشوع تھا، کتنا خضوع تھا، کتنے نماز میں توجہ تھی، وہ تو مجھے پتا ہے، میرے رب کو پتا، اس نے پردہ رکھا ہوا ہے، پیچھے والوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، سوچ میری کہیں اور ہے، بازار میں کہیں اور کسی مسئلے میں، وہاں سوچ جا رہی ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیک عمل کر کے بھی دل ان کا لرزتا اور تھراتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل کانپنے لگ جاتا ہے،
اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت سے دل کانپنے لگ جاتا ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہیں مومن۔ مجھے اور آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں ایسی کیفیت ہوئی، قرآن کو ہم نے سمجھا ہو، قرآن میں اللہ کہہ کیا رہے ہیں، ہمارا ایمان اضافہ ہوا ہو۔ ایمان میں قرآن کی تلاوت سے ایمان میں اضافے کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورت آواز تھی تو آپ کا دل، آپ خوش ہو گئے، مزہ آ گیا، نہیں، قرآن سے آپ کا ایمان بڑھ جائے، قرآن کی اندر جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ضابطے کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اور ضابطہ یہ کہ پورے روزے رکھنے پڑیں گے، 1 سے لے کر 29 اور 30 تک روزے رکھنا، یہ ضابطہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرما لیں تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی تراویح جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام بھی اللہ کی طرف سے ہے، پیغمبر کی سنت ہے، لیکن تراویح سنت ہے۔ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نفل نماز کی جماعت جائز نہیں ہے، سوائے صلاۃ الکسوف، سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے، یا نماز استسقاء بعض علماء کے نزدیک اس کے لیے بھی نماز جائز ہے جماعت کے ساتھ۔ فرض نماز کی جماعت ہے، لیکن ایک نماز ایسی ہے جو ہے تو نفل سنت ہے، لیکن شریعت میں اس کی یعنی اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے نماز تراویح۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بھر روزہ رکھنے کا حکم دیا اور راتوں کو قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان اور قرآن حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں جڑواں ہیں، بلکہ لازم ملزوم ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، روزے اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، اور ایسے سفارشی ہیں کہ ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور رمضان کا تعارف قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کروایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا؟ اور علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی، ساری، تورات، زبور، انجیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، سیدنا آدم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے صحیفے، ساری کتابیں رمضان میں نازل ہوئی۔ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ دیا ہے کہ دور فرماتے تھے۔ دور اس کو کہتے ہیں کہ دو آدمی بیٹھ کر ایک سنائے پھر دوسرا وہی اس کو سنائے، اس کو دور، اور دور کو مستحب قرار دیا کہ دور کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں ہر سال جبریل کے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتا تھا، لیکن آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور کیا، یعنی 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور دو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ اس کے علاوہ کتنی تلاوت کرتے تو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کتنی زیادہ تلاوت کرتے۔ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ رمضان مبارک میں بہت قرآن کے تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے،
حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علماء دیوبند، بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے ابو داود، اس کی شرح لکھی ہے بذل المجہود عربی زبان میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بوڑھے اور ضعیف ہونے کے باوجود مغرب کے بعد 1.25 پارہ اوابین میں تلاوت فرماتے ہیں، اور عشاء کی تراویح 2 سے 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، 2.5 سے 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور پھر 3 گھنٹے آرام کرتے اور پھر تہجد میں اٹھ جاتے اور سحری تک صرف آدھا گھنٹہ پہلے سحری کھاتے، جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا اس تک پھر نماز میں مشغول رہتے، پھر نماز فجر کے بعد نماز فجر تک پھر ذکر و اذکار میں مراقبے میں مشغول رہتے، نماز فجر کے بعد پھر ذکر و اذکار میں مشغول، اشراق تک تلاوت فرماتے، اشراق کے بعد صرف 1 گھنٹہ آرام، یہ رات کو 3 گھنٹے آرام کیا اور اشراق کے بعد صرف 1 گھنٹہ آرام، پھر تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جس زمانے میں حدیث کی کتاب تصنیف فرماتے بذل المجہود، تو اس کی تصنیف میں مشغول ہوتے یا دیگر کچھ دینی امور۔ اسی طرح ظہر، پھر عصر، اور پھر مغرب، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، یا متعلقین کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھتے تو اس کو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کی تراویح پڑھنے کے بعد فجر تک مختلف حفاظ کرام جو حضرت کے مریدین اور متعلقین تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ میرا قرآن سننے کو جی چاہتا ہے تو جس کو سہولت ہو مجھے قرآن سنایا کرے۔ تو رات بھر کئی حفاظ کرام حضرت کو آتے اور 1-2 پارے سناتے جاتے، یعنی امام بدلتا مقتدی ایک ہی رہتا، یعنی عشاء سے لے کر فجر کی نماز ہو جاتی، سحری کھانے کا صرف معمولی سا وقفہ ہوتا تھا، پوری رات قرآن سننے میں گزارتے تھے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو مالٹا کی جیل میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کے ساتھ تھے، اور رونے لگے کہ افسوس اس سال ہم جیل میں ہیں اور قرآن نہیں سنا جا سکے گا۔ شاگرد بھی ایسے عظیم تھے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے گرفتار نہیں کیا تھا، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صرف اپنے استاد کی خدمت کے لیے جیل گئے تھے، ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں خدمت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں بھی جیل میں رہوں گا، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ وہی حسین احمد مدنی ہیں تو سردی کی راتوں میں پوری رات لوٹا اپنے پیٹ پر، پانی کا لوٹا اپنے پیٹ پر الٹا رکھتے تھے تاکہ پیٹ کی گرمی سے کچھ پانی گرم ہو جائے، اور صبح اپنے استاد کو گرم پانی پیش کرتے تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے۔ تو استاد نے پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو، یہ کہاں سے پانی گرم لاتے ہو؟ تو پھر ایک دن جب مجبور ہوئے تو بتایا، اللہ تعالیٰ نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، اور شاگرد کو اللہ نے وہ مقام دیا جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے۔ 17 سال مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بخاری پڑھانے کا اعزاز مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل۔ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں تھے، استاد نے تمنا کا اظہار کیا کہ کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہے۔ شاگرد نے کہا کہ فکر نہ کریں، قرآن میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ رمضان کے آخری دن صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتے رہے، 1 پارہ یاد کیا اور رات کو استاد سے کہا کہ آپ پیچھے کھڑے ہو میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، اور قرآن سنایا۔ رمضان مبارک ختم ہو گیا، ادھر سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کا قرآن بھی یاد ہو گیا۔ یہ تھے اللہ کے لوگ، قرآن سے شغف تھا، رغبت تھی، رحمت۔ رشاد الرحیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا کہ پورا رمضان سوائے قرآن کی تلاوت کے اور کام نہیں کرتے تھے، یعنی اور جو عام معمولات تھے سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، اور دن رات قرآن۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 قرآن دن میں ختم فرماتے، 1 قرآن رات کو ختم فرماتے، اور 1 قرآن تراویح میں۔
میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی قصے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں بھی قرآن محبت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہر شخص عزم کرے کہ میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں، جتنا بھی وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، خاص طور پر تراویح تو خوب اہتمام سے ہو، نہ جانے زندگی میں پھر ملے یا نہ ملے۔ اور صحیح طریقے سے ہم اپنے حافظ سے کہیں کہ آہستہ پڑھیں قرآن کریم۔ حافظوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن آہستہ پڑھیں، 5-10 منٹ اوپر لگ جائے کوئی قیامت نہیں آتی۔ دیکھیں قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ یہ جو بڑی اہم بات ہے اور مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے والی بات ہے، فکر والی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے قاری صاحب سے کہ ایسا پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، ایسے مزے سے تجوید سے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ میرا عزیز بھائیو، آج جو ہم مصلی پہ پڑھتے ہیں نا، یہ دنیا میں پڑھنا نہیں، یہ یوں سمجھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر دنیا میں اچھا پڑھا تو قیامت میں بھی اچھا پڑھے گا، اور اگر دنیا میں 5 منٹ کی خاطر 10 منٹ کی خاطر بہت سارے نمازی کہ وہ ڈھونڈتے ہیں جی کہاں پہ ذرا تیز رفتاری سے تراویح ہوتی ہے، فلاں جگہ پہ 55 منٹ پہ ختم ہو گیا، فلاں جگہ 1 گھنٹہ 5 منٹ لگے، ارے یہ تو لیٹ ہو رہا بھائی، 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے، فلاں جگہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگ گیا، یہ تو بہت زیادہ لیٹ ہے بھائی، ہمارا قاری صاحب بڑا تیز ہے۔ ایسا نہیں بھائی، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی الحمد حجم میں زیادہ اللہ کے فضل سے، ورنہ تو اب تو عرب بھی ایسا نظر آنے لگ گیا، عرب میں بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور دیگر جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اس کی بھی پابندی کا خوب اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔